Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all viewers of Protect Islam. بہت مدت پہلے کی بات ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سال دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے، پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسے سمندری جہاز کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہیں مانا، لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ 1 سال کے بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جس جگہ کو جزیرہ کہا جاتا ہے اور جہاں پر سارے بادشاہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط اور توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے، ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ ایک جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب پالتو درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ وہ ہر ماہ جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی بھی خود ہی کرتا۔ پہلے مہینے میں تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائیں، بھینسیں، بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے پر منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کیا جائے اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائے۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہوتا گیا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں جانتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا، آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہوئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے تھے، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایسی خوبصورت قیامگاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اپنی باقی زندگی بہت خوشی اور آرام سے گزار سکتا ہوں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی ایک ایسے بادشاہ کا انتخاب کریں جو حال میں رہتے ہوئے حال کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے مستقبل کے بارے میں سوچے، اپنے مستقبل کے بارے میں، اس ملک کے مستقبل کے بارے میں۔ اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔